واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 28، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ یہ علاقہ میرے لیے نیا اور اندیکھا نہیں ہے، شارینہ نے کہا۔ میں یہاں اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھتی، ہم نے اس ملک پر حکومت کی ہے اور میں چند مرتبہ یہاں سیر سپاٹے کے لیے آئی ہوں۔ آگے ایک ندی آئے گی، یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے، گھوڑوں کو اس ندی سے پانی پلائیں گے اور کچھ دیر سستا بھی لیں گے۔ وہ تو ایک روح پرور سبزہ زار تھا، زمین نشیب و فراز والی تھی، خوشنما جھاڑیاں اور سبز گھاس سے لدی پھندی ٹیکریاں بھی تھی۔ دونوں چلتے گئے اور جب ایک ٹیکری سے گھومے تو آگے چھوٹی سی ندی آ گئی۔ شارینہ کے کہنے پر حدید نے گھوڑا روک لیا اور وہ دونوں گھوڑے سے اترے اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ فوراً ندی کے کنارے چلے گئے اور پانی پینے لگے۔ شارینہ نے اپنے سر سے کپڑا کھولا اور چہرہ بھی ننگا کر دیا۔ وہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا، یہ خطرہ تو تھا ہی نہیں کہ کوئی رومی ادھر آ نکلے گا۔ ان کے خیال کے مطابق دور دور تک کسی رومی کا نام و نشان اور سراغ نہ تھا۔ جہاں وہ اترے تھے اس سے چند ہی قدم دور سے ندی مڑتی تھی اور وہاں ایک ٹیکری بھی تھی، اس طرف ندی ٹیکری کے پیچھے ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں بیٹھ گئے، لیکن اس وقت ان پر رومانی کیفیت طاری نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے مشن کی باتیں کر رہے تھے اور شارینہ حدید کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ اس کا ساتھ مردوں کی طرح دے گی اور کہیں بھی اس پر ایسا بوجھ یا اس کے کندھے پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالے گی جیسی عام عورتیں اپنے مردوں کے لیے بن جایا کرتی ہیں۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھے کہ انہیں کسی اور کی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی جو ٹیکری کی اوٹ سے اس طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ آواز اور قریب آئی تو دونوں چپ ہو گئے اور شارینہ نے حدید کے کان میں سرگوشی کی، یہ تو رومی زبان میں باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ شارینہ نہتی نہیں تھی، وہ تلوار اور ایک خنجر سے مسلح ہو کر آئی تھی اور حدید تو تھا ہی مسلح، اس کے پاس بھی تلوار تھی اور ایک خنجر۔ آواز جب سر پر آ پہنچی تو دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور ابھی سنبھل ہی نہ پائے تھے کہ ٹیکری کی اوٹ سے تین آدمی اچانک سامنے آ گئے۔ حدید کو یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ یہ تینوں رومی فوجی ہیں، حالانکہ وہ فوجی وردی میں نہیں تھے، بلکہ حدید کی طرح انہوں نے عام قسم کے لباس پہن رکھے تھے، جیسا لباس اس خطے کے عام لوگ پہنا کرتے تھے۔ ان میں ایک گورے چٹے رنگ کا جوان سال آدمی تھا جس کی آنکھیں کچھ نیلی اور کچھ سبز سی تھی۔ اس نے جب شارینہ کو دیکھا تو چوک کر ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ میں تمہارا نام نہیں جانتی، شارینہ نے اس گورے چٹے آدمی سے کہا۔ اتنا یاد ہے کہ تم شاہ ہرکل کے محافظ دستے کے کمانڈر رہ چکے ہو۔ ہاں شہزادی شارینہ، اس آدمی نے کہا۔ میرا نام روتاس ہے اور میں شاہی محل کے محافظ دستے کا کمانڈر رہ چکا ہوں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیسے؟ اس نے حدید کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، شارینہ نے کہا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں رہا سے باہر نکلی تو مسلمانوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور اپنے ہاں لے گئے تھے۔ وہاں میرے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں ہوا، یہ اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے کسی سالار کی بیوی بننا تھا، اور مسلمان دشمن کے عورتوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ہماری فوج کیا کرتی ہے۔ بہرحال میں تھی تو ان کی قیدی، لیکن اس آدمی نے مجھ پر رحم کیا اور قید سے آزاد کرا دیا۔ میں تمہیں پوری کہانی نہیں سنا رہی، تم بھی جوان اور جوانی کے جذبات سے واقف ہو۔ یہ میری محبت میں ایسا مبتلا ہوا کہ اپنا مذہب چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ اب موقع ملا ہے، ہم دونوں وہاں سے فرار ہو آئے ہیں۔ معلوم نہیں تھا کہ میں اسے کہاں لے جاؤں، اچھا ہوا تم مل گئے۔ اب تم بتا سکو گے کہ اپنی فوج کہاں ہے، میں اسے وہاں لے جا کر عیسائی بناؤں گی، اور یہ خواہش اس نے خود ظاہر کی ہے۔ حدید چپ رہا، اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شارینہ اس رومی افسر سے کیا کہہ رہی ہے۔ شارینہ ملک شام کی زبان بولی اور سمجھ سکتی تھی۔ اس نے اس زبان میں یعنی عربی زبان میں حدید کو بتایا کہ اس نے جوان سال رومی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ روتاس نے شارینہ سے کہا، اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ اغوا ہو گئی تھی۔ بہرحال اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ شارینہ صرف یہ کہ مسلمان کی قید سے فرار ہو کر آ گئی ہے، بلکہ ایک مسلمان کو عیسائی کر کے ساتھ لے جا رہی ہے۔ روتاس کے ساتھ جو دو آدمی تھے وہ رومی فوج کے سپاہی تھے۔ شارینہ نے انہیں وہیں بٹھا لیا اور روتاس سے پوچھے، ہرکل کہاں ہے اور اپنی فوج کہاں ہے؟ روتاس شارینہ سے اس لیے بھی متاثر تھا بلکہ مرعوب تھا کہ وہ شہزادی تھی۔ اس نے شارینہ کو بتانا شروع کر دیا کہ ہرکل کہاں ہے اور اب اپنی فوج اور قبائلی لشکر یہاں
ان پہاڑیوں کے پیچھے اکٹھا کر لیے ہیں اور حمص کو محاصرے میں لے کر یہ شہر فتح کر لیا جائے گا۔ شارینہ نے یہ ساری بات حدید کو اس کی زبان میں بتائی اور کچھ اشارہ بھی دے دیا۔ باتیں کرتے کرتے روتاس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس بحث میں حمص جا رہا ہے کہ وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ حمص کے اندر مسلمانوں کی فوج کتنی کچھ ہے اور یہ قلعہ بند شہر کس طرح لیا جا سکتا ہے اور کیا حمص والوں کو کہیں سے کمک پہنچ سکتی ہے یا نہیں۔ شارینہ اس طرح اٹھی جیسے بیٹھ کر تھک گئی ہو اور ٹانگیں سیدھی کرنا چاہتی ہو۔ باتیں کرتے کرتے وہ ان رومیوں کے پیچھے ہو گئی۔ جو ہی روتاس نے نظریں ہٹائی، شارینہ نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور ایک سپاہی کی گردن پر ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ گئی۔ روتاس نے یہ دیکھا تو کچھ سمجھ نہ سکا کہ اتنی دیر میں شارینہ نے تلوار دوسرے سپاہی کے پہلو میں اس طرح اتار دی جس طرح برچھی ماری جاتی ہے۔ تب روتاس بڑی تیزی سے اٹھا اور اس کا ایک ہاتھ اس کی تلوار کے دستے پر گیا، لیکن حدید کی تلوار کی نوک اس کے سینے کے ساتھ لگ چکی تھی اور شارینہ نے اسے کہا تھا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے گا اگر وہ مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کرے۔ شارینہ کی تلوار کی نوک روتاس کے ایک پہلو کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے سے ہٹا لیا۔ حدید نے شارینہ سے وہ کپڑا لے لیا جو اس نے اپنے سر اور چہرے پر لپیٹا تھا۔ اس کپڑے سے حدید کے ہاتھ اس کی پیٹھ پیچھے باندھ دیے اور پھر حدید اور شارینہ نے اسے اٹھا کر حدید کے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ حدید اس کے پیچھے بیٹھا اور شارینہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور دونوں وہاں سے واپس چل پڑے۔ ناظرین، یہ کوئی عجیب اتفاق نہ تھا کہ شارینہ کے ساتھ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ پہلے پیش آ چکا تھا۔ اس کی فوج کے ایک افسر نے اسے راستے میں دیکھ لیا تھا اور اس افسر نے حدید کو اس وقت اپنے 2 سپاہیوں سے قتل کروانے کی کوشش کی تھی جب حدید اور شارینہ ایک چشمے کے کنارے سوئے ہوئے تھے۔ اب پھر رومی فوج کا ایک افسر 2 سپاہیوں کے ساتھ اسے مل گیا۔ یہ اتفاق اس وجہ سے عجیب نہ تھا کہ اس ماحول میں اور اس صورتحال میں جب رومی فوج وہاں موجود تھی، ایسا ہی واقعہ پیش آ سکتا تھا کہ کوئی رومی اس کو پہچان لیتا اور اس کے سوا اور بھی کیا ہو سکتا تھا۔ روتاس کو حدید اور شارینہ حمص لے آئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس وقت ابو عبیدہ کو ایک اور ذریعے سے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ کچھ قبائل لشکروں کی صورت میں منظم ہو کر کہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں۔ سپہ سالار نے اس طرف بھی جاسوس بھیج دیے تھے اور اپنے ان سالاروں کو جو ملک شام میں بکھرے ہوئے تھے پیغام بھیج دیے تھے کہ یہ دیکھیں کہ عیسائی اور آتش پرست قبائل کہاں جا رہے ہیں اور ان کی ظاہری اور درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں۔ یہ ایک قدرتی مدد تھی کہ شارینہ حدید کے ساتھ چل پڑی تھی۔ حدید بھی کوئی ایسا اناڑی نہ تھا، وہ شارینہ کے بغیر ہی کچھ دیکھ آتا اور کوئی خبر لے آتا، لیکن روتاس کو ساتھ لے آنے سے ہی صورتحال کا علم ہو گیا۔ روتاس سے کہا گیا کہ وہ ہرقل کے صحیح عزائم اور اس کا منصوبہ پوری طرح بیان کر دے تو اس کی جان بخشی ہو جائے گی اور اسے جنگ کے بعد غلام بنانے کے بجائے آزاد کر دیا جائے گا۔ جان کسے عزیز نہیں ہوتی؟ روتاس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کا بادشاہ ہرقل شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور اس کی فوج میں کوئی دم خم نہیں رہا۔ روتاس نے سپہ سالار ابو عبیدہ کو ہرقل اور تمام قبائل کے سارے کا سارا پلان سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رومی فوج اور قبائلی لشکر حمص کو محاصرے میں لے چکے ہیں اور کچھ قبائلی لشکر پہنچ جائیں گے تو حمص پر بڑا ہی زبردست حملہ ہوگا۔ تبری، بلازری اور جوزی نے خاص طور پر یہ واقعہ تاریخ کے دامن میں اس طرح ڈالا ہے کہ رومی فوج اور قبائلی لشکروں کی نفری 50,000 سے زیادہ تھی اور حمص میں جو مجاہدین موجود تھے ان کی تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ابو عبیدہ جیسے سالار کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ ان کے لیے سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ باقی سب سالار خالد بن ولید، شرجیل بن حسنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم جیسے تاریخ ساز سالار ان سے بہت دور تھے۔ ہر ایک کی ذمہ داری میں وسیع علاقہ تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ ابو عبیدہ نے اپنے ماتحت سالاروں کو بلایا جو ان کے ساتھ حمص میں تھے، انہیں اس صورتحال سے اور آنے والی آفت سے آگاہ اور پھر تیز رفتار قاصد کو پیغام لکھ کر مدینہ امیر المومنین کی طرف بھیج دیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ حمص میں کس خطرے میں گھر گئے ہیں، ایک تو انہیں ہدایت اور احکامات دیے جائیں اور جس قدر کمک مل سکتی ہے بلا تاخیر بھیج
دی جائے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ہرقل حمص پر قبضہ کر لے گا۔ مسلمانوں کے لیے قدم جمانا ناممکن تو نہیں، بڑا ہی دشوار ضرور ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب اس وقت کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ حمص کو اتنی تیزی سے مدد مل سکے گی یا نہیں، جس تیزی سے رومی اور قبائلی لشکر حمص کی طرف بڑھ رہے تھے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 29 میں، دیکھنا مت بھولیے گا۔